الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، میں نے تقریباً 50-60 گھنٹے انتظار کیا۔ افغانستان میں امارات اسلامی افغانستان کی 1 سال کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی چینل کہ جو ذرا سی بھی بات افغانستان کے بارے میں ان کو علم ہو جائے جو کہ منفی ہو تو فوراً نشر کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا گروپ کہ جو اس بات کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی روتی ہوئی عورت مل جائے جس کے نام پہ وہ پورے کے پورے امارات اسلامی افغانستان کو بدنام کر سکیں، تو ان کا میڈیا چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس 1 سال کی تکمیل کے بعد کوئی ایک تو ہوگا کہ جو اپنی ضمیر کی آواز بولے گا، کوئی ایک تو ہوگا کہ اس دنیا کی تاریخ پر ایک ایسا واقعہ آج سے 1 سال پہلے رونما ہوا تھا کہ جسے کم از کم موجودہ انسانی تاریخ میں کسی اور چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ عموماً ہوتا ہے، جنگیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جنگوں میں 2 بڑے واضح گروپ ہوا کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم تھی، آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ آدھی دنیا شکست کھائے گئی اور دوسری آدھی دنیا نے دنیا کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ دوسری جنگ عظیم، پھر آدھی دنیا ایک طرف اور دوسری طرف آدھی دنیا۔ برلن وال بن گیا، جرمنی تقسیم ہو گیا، جاپان کسی کے ہاتھ میں چلا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن 2 متحارب قوتیں برابر کی قوتیں تھیں۔ اس کے بعد کوریا کی جنگ، امریکہ ایک طرف، چین اور روس اس کے پیچھے، ویتنام کی جنگ، چین سپورٹ کرنے والا، کیوبا کی جنگ۔ کون سی جنگ ہے جس کے اندر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آواز اٹھانے والے، کھل کے بولنے والے ساتھ تھے؟ لیکن گزشتہ 20 سالوں میں اس دنیا نے ایک ایسی جنگ دیکھی تھی جس میں پوری دنیا ایک طرف تھی اور اللہ کے پروانے، دیوانے اور فرزانے دوسری طرف تھے۔ پچھلے دنوں ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی ساتھی جو ان کے سامنے وزیر بھی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم چند لوگ وہاں سے نکلے تھے تو ہمارے سامنے ہموی ٹینک اور سارے آ رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیکنالوجیکل مائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ کیسے لڑیں گے، لیکن پھر فیصلہ کیا کہ لڑنا تو ہے، کیونکہ فتح کے لیے تو لڑنا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر تو شہادت سے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور پھر وہ لڑے، اور پھر میرے اللہ نے اپنی سنت پوری کی، اپنا وعدہ پورا کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے بھائی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پر برتری کی، اور یہاں تو پوری دنیا تھا، پوری دنیا کا گروہ تھا، پوری عالمی برادری کوئی نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے بڑے بڑے علماء کرام پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے صلح جوئی کا درس دیا کرتے تھے، مہم جوئی کی طرف سے روکتے تھے، کہتے تھے امت کو تباہ کر رہے ہیں، افغان قوم کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اکثر اوقات ہمیں تو طالبان والا اسلام نہیں چاہیے، طالبان کو مختلف اسلام لے کے آ رہے۔ طالبان کے اسلام کو چھوڑو، کیا اس بنیادی اصول کے خلاف کو دنیا میں انسانی حقوق کا ترجمان یا قوم پرست ترجمان بھی کھڑا ہوا کہ ایک ملک ہے جو پوری دنیا کے 48 ممالک کو لے کے ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے، اس کی غنڈہ گردی ہے۔ تم انگولا میں چیختے ہو، تم ویتنام میں چیختے ہو، تم ساؤتھ افریقہ میں چیختے ہو، تم آزادی میں نظمیں لکھتے ہو، تم کہاں چلے گئے؟ تمہارے جوش کہاں چلے گئے؟ تمہارے ولولے کہاں چلے گئے؟ تمہارے وہ ناول نگار کہاں چلے گئے؟ تمہارے وہ سارترے کی کہانیاں اور داستانیں کہاں چلے گی جو الجزائر کے لیے جنگ کرنے جاتا تھا؟ کوئی نہیں بولا، کیونکہ میرے اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی اسے توکل کرتا ہے تو پھر وہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور پھر اسے فتح سے امکنار کرتا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے جب یہ فتح ہو رہی تھی، بہت قریب تھی، تو پاکستان کی بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ رپورٹیں مرتب کر رہی تھیں اور دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی رپورٹیں مرتب کر رہی تھیں۔
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹیں مرتب کی، جیسے ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے، کہ طالبان آنے والے ہیں، افغان معاشرہ بدل چکا ہے، بہت جدید معاشرہ ہو چکا ہے، اس معاشرے میں اب انٹرنیٹ ہے، اس معاشرے میں ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اس معاشرے میں پب ہے، اس معاشرے میں بار ہے، اس معاشرے میں مخلوط تعلیم ہے، زندگی کے ولولے ہیں، روشنی ہے، وہ جو اللہ کہتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا خوشحالی سے چلنا پھرنا شہروں میں دھوکے نہ دے، وہ دھوکہ تھا، یہ قبول نہیں کریں گے، اور خانہ جنگی ہوگی۔ جب خانہ جنگی ہوگی تو ایسے نازک اندام لوگ جو ہیں بھاگیں گے، جب بھاگیں گے تو سیدھا پاکستان کا رخ کریں گے۔ ایک اندازہ تھا کہ 20 لاکھ افغان ریفیوجیز جہاں آ جائیں گے، دوسرا یہ تھا کہ وہاں خونریزی ہوگی، وہاں قتل و غارت ہوگا، اور پھر اس کا اثر پاکستان میں آئے گا، اور پاکستان میں بھی قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، بم دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوئے، بڑے بڑے اجلاس ہوئے، مختلف قسم کے علاقے مختص کیے گئے، کس طرح طالبان کو یہاں رکھیں گے، یہاں رکھیں گے، شہروں کے اندر رکھیں گے، نہیں آنے دیں گے، وہاں حدود رکھیں گے، بہت سارے۔ امریکہ میں تبصرے ہوئے، امریکہ میں تبصرے یہ ہوئے کہ طالبان کم از کم اگلے 7-8 مہینے تک افغانستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ 3,50,000 کے قریب جو فوج ہم نے تیار کی ہے، بقول جو بائیڈن، دنیا کا بہترین اسلحہ ان کے پاس ہے، دنیا کی شاندار قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے جو ان کو مدد دیتی ہے، اور بہترین ٹریننگ حاصل کی ہے، اور پھر 4 دن کے اندر آنسوں سے روتے ہوئے، ٹپٹپاتی آنکھوں سے جو بائیڈن نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ لڑے کیوں نہیں ہیں۔ 1 سال پہلے ایک دوسرا تھا، پوری دنیا میں ایک جھوٹ بولا گیا کہ جیسے طالبان آئیں گے پورے افغانستان میں قحط پھیل جائے گا، بیماری ہوگی، بھوک ہوگا، افلاس ہوگا، ایک بہت بڑی ہیومن کیٹاسٹرافی، انسانی المیہ جنم دینے والا ہے افغانستان کے اندر۔ ڈیبرا لائنز نے سلامتی کونسل میں کھڑے ہو کے کہا کہ افغانستان میں کم از کم 4 کروڑ بھوکے ننگے جو ہیں وہ موت کا انتظار کرنے والے ہیں، ہم کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنی طرف سے ہمدردی دکھا رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پر سے، دیکھنے ہم بھی گئے پر جو تماشا نہ ہوا۔ 1 سال بیت گیا، اس 1 سال میں کابل اس وقت اس دنیا کے ریجن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے پرامن شہر ہے، جہاں کرائم ریٹ 0 ہے۔ 40 سال جس جنگ میں افغان تپتے رہے تھے، آج وہاں زمین سرد ہو چکی ہوئی ہے، آج امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ دنیا میں ریاست بنانے کے لیے صرف 2 ہی جواز ہوتے تھے، تاریخ انسانی کہتی ہے کہ انسان نے ریاست صرف 2 وجہ سے بنائی، ایک امن و امان جسے لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اور دوسرا انصاف۔ لوگ اپنے یتیم بھی خود پال لیتے ہیں، لوگ اپنے بیماروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیتے ہیں، لوگ اپنے راستے بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ کاریزات جو ہیں لوگوں نے خود بنائی ہیں، کتنی بڑی بڑی کھود کے 200 میل بنائی ہیں، لیکن 2 کام لوگ خود نہیں کر سکتے، ایک امن عامہ اور دوسرا لا اینڈ آرڈر، دوسرا انصاف، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں کام جو ہیں وہ ریاست ادا کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ افغانستان جس کو اس وقت انٹرنیشنل سیج کا سامنا ہے، پوری دنیا نے ان کو لیے ایک شیب بھی طالب بنا رکھا ہوا ہے، پوری دنیا ان سے کٹی ہوئی ہے، پوری دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی، اس کے باوجود اس افغانستان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے دسمبر 1981 سے لے کے 21 سے لے کے جون 22 تک 84 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اپنا خود ریونیو اکٹھا کیا ہے، اس میں سے 26% صرف کسٹم ڈیوٹی ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ان کے پھل آتے ہیں اور باقی چیزیں آتی ہیں، جو کوئلہ آ رہا ہے اس کی اپنی آمدن ہے، اس سے تقریباً 27 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے لیے ہیں۔ مختلف قسم کے دیگر جو ان کے خوراک اور ایندھن کی چیزیں جو تھیں جو ٹرانسپورٹ ہو رہی تھیں، اس سے 35 کروڑ ڈالر لیے ہیں، اور تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر کا انہوں نے بجٹ پیش کیا۔ یہ میں اوور آل جو کہتے ہیں نا اقتصادیات، جہاں بینک بند ہیں، جہاں باقی چیزیں بند ہیں، سوئفٹ پروسیس ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے شک عورتوں کو بازار میں کھڑا کر دیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں، جن کے ہاں روز زندگی کے اندر سیکسل ہیرسمنٹ کے کیس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاتے ہیں عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگائی۔ یہ اتنی بڑی مت ہے کہ جس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، آج بھی بتاتا ہوں۔
सैफ उल्लाह पराजा साहब यहाँ से दोस्त थे, वहाँ गए थे, मौज़म बेग वहाँ से आए थे, वो अफ़गानिस्तान स्कूल 94-96 के अंदर खोलना चाहते थे, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि उन्होंने औरतों के कितने स्कूल वहाँ खोले थे। इस वक्त अफ़गानिस्तान में 1,14,00,000 के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाते हैं, तमाम बच्चों से बड़ा तक 4 करोड़ मुल्क में, ये बहुत बड़ी तादाद, जिसमें 62 लाख तलबा हैं और 40 लाख तालबात हैं। 19,000 स्कूल और कॉलेज हैं, 2,24,000 असातिज़ा हैं, जिनमें से 92,000 ख़वातीन असातिज़ा हैं। 16,000 नई पोस्टें उन्होंने जारी की थी, जिनसे 10,000 पोस्टें जो हैं वो भर्ती होगी और बाकी 10,000 पोस्टें और आ रही हैं। ये बहुत छोटा सा नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया। पाकिस्तान में कालाबाग डैम पर लड़ाई होती है, आज तक नहीं बन सका। इसी तरह दरियाए एमू जो है उसके ऊपर कभी ताजक और उज़्बक और पश्तूनों की लड़ाई बना के वहाँ से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की थी, वहाँ से नहर निकल रही है और वो सारे का सारा जो है वो रास्ता जो है वो आगे वहाँ से हमारा अब अफ़गानिस्तान जो है कुछ अर्से के बाद गंदम में बिल्कुल जिसे कहते हैं खुद कफील हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो माइनिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाकी चीज़ें, मैं लंबी बातें करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद रखें कि काबुल शहर जो है उसमें इस वक्त बैतुल मक़दस का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया। अगर आपके पास खाने को नहीं तो आप मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाते। काबुल शहर के अंदर एक ज़माने में, अमेरिका के ज़माने में भी रेडियाँ थीं, सब कुछ था, वो उन्होंने ख़त्म करके उनको मुख्तलिफ़ किस्म के बना के दिए हैं, जैसे कहते हैं कॉर्नर से बना के दिए हुए हैं, जिसके अंदर रेडियो वाले जहाँ अपना सामान रखते हैं। अब इस काबुल में ट्रैफिक का मसला तक नहीं है। काबुल शहर इस वक्त दुनिया का अलोरिंग तरीन शहर, और मैंने पिछले दिनों देख रहा था कि उन्होंने शानदार किस्म का जो टूरिज़्म पम्फलेट जारी किया, उसके अंदर मज़ार शरीफ से लेके और जलालाबाद से लेके और कंधार और गज़नी और उसकी खूबसूरतियाँ जो सब कुछ, वो कहते हैं अगर आप हमारा रास्ता खोल दें तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान पर कर्ज नहीं है कोई, अफ़गानिस्तान IMF का और वर्ल्ड बैंक का ग़ुलाम नहीं है। अफ़गानिस्तान अल्लाह के मुजाहिदों की वो सरज़मीन है जो सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, उन पर अल्लाह का हुक्म चलता है, लेकिन इसे दुनिया तस्लीम नहीं करती। मैं सिर्फ़ मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ कि इस भरी दुनिया में जहाँ 7 अरब लोग रहते हैं, ये पाकिस्तान जहाँ 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, ये दुनिया जिसमें 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इनको अल्लाह के उस वादे पे शायद यकीन नहीं है, या शायद ये यकीन करना नहीं चाहते। ये अल्लाह की नुसरत के परचम की खुशी भी नहीं मनाते। यही वजह है कि हम पर फटकार है, यही वजह है कि हम ज़लील और रुस्वा हैं, यही वजह है कि हमसे कोई इज़्ज़त से गुफ्तगू नहीं करता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।